اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، قرآن و اہل بیت پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ پاک نے ایک معجزہ اتارا جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک ایک عظیم معجزہ ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد اس کے وارثین بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں تم میں دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ تو جو ان دونوں سے متمسک رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور فلاح پائے گا۔ تو دوستو، قرآن مجید کے وارثین اہل بیت اطہار ہیں۔ قرآن پاک جس طرح بلند ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کا مقام بھی بلند ہے۔ جس طرح ہم قرآن مجید کو جب کسی جگہ رکھتے ہیں تو بلند جگہ پر رکھتے ہیں اور عزت و احترام سے رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے ذہنوں میں اہل بیت اطہار، اہل بیت پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی بلند ہونا چاہیے، اور عزت و احترام باقی سب لوگوں سے ان کا زیادہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب قرآن مجید کی کتاب ہم کسی جگہ رکھتے ہیں تو کوئی عام دنیاوی کتاب اس کتاب کے اوپر نہیں رکھتے، کیونکہ یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے اور لحاظ کے خلاف ہے، اور یہ دین میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور برا ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار جو وارثین قرآن ہیں، ان پر بھی کسی اور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کو افضلیت دینا، اہمیت دینا، یہ اہل بیت اطہار کی توہین ہے اور بے ادبی کے مترادف ہے، کیونکہ وارثین قرآن جو ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جب چار طرح کے لوگ ہوں گے، چار طرح کے علم ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے ان کے پیشوا موجود ہوں گے، اور ہر طرح کے ان کے گروہ موجود ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کے پیشوا اور ان کے گروہ، ان کے ماننے والے اس طرح کے ہوں گے کہ انہوں نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ دیا ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ آپ لوگوں نے، ان کے پیشوا سے سوال کریں گے، اور پھر اسی طرح ان کے گروہ سے یہی سوال ہوگا۔ مفہوم میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سوال ہوگا کہ آپ نے قرآن اور اہل بیت، جو میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے آیا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو جواب ملے گا کہ ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ تو آپ فرمائیں گے آپ کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ دوسرا جو گروہ ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے ہم نے قرآن کو پکڑا، قرآن پر عمل کیا، لیکن اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا۔ تو آپ کہیں گے، آپ فرمائیں گے کہ آپ کے لیے بھی شفاعت میری نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ ہوگا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے قرآن و اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اہل بیت کو تو پکڑ لیا لیکن قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ تو آپ فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی میری شفاعت نہیں ہے۔ اور چوتھا گروہ ہوگا، اور اس کے علم کے نیچے مولا علی علیہ السلام موجود ہوں گے، اور اس علم کے علم بردار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی سوال دہرائیں گے کہ قرآن و اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو جواب آئے گا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن و اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور دونوں کی عزت و احترام و اکرام کیا، اور ان پر عمل کیا، اور ان کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزاری۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر مولا علی علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اپنے گروہ کو لے آئیں اور حوض کوثر سے سیراب فرمائیں، اور اسی گروہ کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو دوستو، قرآن کی عزت و احترام
جس طرح فرمانا ہے کرنا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی عزت و احترام کرنی ہے اور ان کا اکرام کرنا ہے اور ان کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دینی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی ہے اور اپنی اطرت کے بارے میں بار بار امت کو بتایا ہے کہ میری اطرت کے ساتھ مودت و محبت کا سلوک کرنا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ لوگوں سے کوئی اجر رسالت نہیں لیتا، صرف کیا ہے میرا اجر رسالت یہی ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کی جائے۔ یہ مودت کا مطلب محبت سے بھی آگے ہے کہ ان کا عزت و احترام محبت سے بھی بڑھ کر کیا جائے اور اکرام کیا جائے۔ مزید باتیں بھی ہو سکتی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔